بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ خچر خادم کے حوالے کرنا۔ ایک صوفی سیر و سفر کرتا ہوا کسی خانقاہ میں رات کے وقت اتر پڑا۔ سواری کا خچر تو اس نے استبل میں باندھا اور خود خانقاہ کے اندر مقام صدر میں جا بیٹھا۔ اہل خانقاہ پر وجد و طرب کی کیفیت طاری ہوئی۔ پھر وہ مہمان کے لیے کھانے کا خوان لائے۔ اس وقت صوفی کو اپنا خچر یاد آیا۔ خادم کو حکم دیا کہ استبل میں جا اور خچر کے واسطے گھاس اور جو مہیا کر۔ خادم نے کہا لا حول ولا قوت، آپ کے فرمانے کی ضرورت نہیں ہے، میں ہمیشہ سے یہی کام کیا کرتا ہوں۔ صوفی نے کہا کہ جو کو ذرا پانی کا چھینٹا دے کر بھگو دینا، کیونکہ خچر بڈھا ہو گیا ہے اور دانت اس کے کمزور ہو گئے ہیں۔ خادم نے کہا لا حول ولا قوت، اجی حضرت آپ مجھے کیا سکھاتے ہیں؟ لوگ ایسی تدبیریں تو مجھ سے سیکھ کر جاتے ہیں۔ صوفی نے کہا کہ پہلے اس کا پالان اتارنا اور اس کے پیٹھ کے زخم پر سنسل کا مرہم لگا دینا۔ خادم نے کہا لا حول ولا قوت، شبہ سے پاک ہوتا ہے، آپ اس میں مینگنیوں کی تلاش نہ کریں، یعنی شک و شبہ نہ کریں۔ میں اپنے فن میں آپ سے زیادہ مشاق ہو گیا ہوں، کیونکہ ہمیشہ نیک و بد مہمانوں سے کام پڑتا رہتا ہے، ہر مہمان کے لائق خدمت کرتا ہوں۔ خادم نے اتنا کہہ کر کمر باندھی اور کہا لو میں چلا، سب سے پہلے گھاس اور جو کا بندوبست کروں۔ وہ تو چلا گیا۔ ادھر صوفی پر خواب خرگوش ایسا طاری ہوا کہ اس کو پھر استبل یاد ہی نہ آیا۔ خادم اپنے بدماش یاروں میں جا کر صوفی کی فرمائشوں کی ہنسی اڑانے لگا۔ صوفی راستے کا تھکا ہارا لیٹ گیا، نیم خواب حال ہی میں خواب دیکھنے لگا۔ ایک خواب اس نے یہ دیکھا کہ اس کے خچر کو ایک بھیڑیا دبوچ کر اس کی پیٹھ اور ران سے گوشت کے لوتھڑے نوچ کر کھا رہا ہے۔ آنکھ کھل گئی، اپنے جی سے کہا لا حول ولا قوت، یہ کیا مالی خولیا ہے؟ بھلا وہ مہربان خادم کہاں گیا ہوگا؟ وہ تو اس کے پاس ہی ہوگا۔ پھر خواب دیکھا کہ وہ خچر راستے میں کبھی کنویں میں گر پڑتا ہے اور کبھی گڑھے میں۔ اسی طرح کے خوفزدہ واقعات خواب میں دیکھ کر بار بار چونک پڑتا اور کبھی سورہ فاتحہ اور کبھی سورۃ القاریہ پڑھ لیتا تھا۔ آخر بےتاب ہو کر کہا کہ اب کیا چاہ رہا ہے؟ سب اہل خانقاہ سوتے ہیں اور خادم دروازے بند کر کے چلے گئے۔ صوفی تو ان وسوسوں میں گرفتار تھا اور خچر پر وہ مصیبت پڑی کہ خدا ایسی مصیبت دشمنوں ہی پر ڈالے۔ اس خچر بیچارے کا پالان وہاں کی خاک اور پتھروں میں گھسے کھا کر ٹیڑھا ہو گیا اور باغ دوڑ ٹوٹ گئی۔ دن بھر کا تھکا ہارا، رات بھر کا بھوکا پیاسا، کبھی نزا کے عالم میں کبھی موت کے عالم میں بسر کرتا رہا۔ زبان حال سے کہتا تھا کہ اے بزرگان دل رحم کرو، میں ایسے کچے اور بے شعور صوفی سے بیزار ہو گیا۔ الغرض اس خچر نے رات بھر جو تکلیف و اذیت جھیلی ایسی تھی جیسی کہ خاکی پرندے پر پانی میں پڑتی ہے۔ بس وہ ایک ہی کروٹ صبح تک بھوک سے بےتاب پڑا رہا۔ گھاس اور جو کے فراق میں ہنہناتے سویرا ہو گیا۔ جب اجالا پھیل گیا تو خادم آیا اور جھٹ بٹ پالان کو سرکار کر اس کی پیٹھ پر رکھا اور سنگ دل گدھے بیچنے والے کی طرح 2-3 زخم لگائے۔ خچر کیل کے چبھنے سے ترارے بھرنے لگا۔ غریب کی زبان کہاں جو اپنا حال بیان کرتا، لیکن جب صوفی سوار ہو کر آگے روانہ ہوا تو خچر مارے کمزوری کے گرنے لگا۔ جہاں کہیں گرتا تھا لوگ اسے اٹھا دیتے تھے اور جانتے تھے کہ خچر بیمار ہے۔ کوئی خچر کے کان مروڑتا اور منہ کھول کر دیکھتا کہ کوئی دیکھتا کہ کہیں سم اور نال کے بیچ میں کنکر تو نہیں آ گیا، اور اس کی آنکھیں چیر کر ڈھیلے کا رنگ دیکھتا، اور سب یہ کہتے کہ اے شیخ، خچر تمہارا بار بار گرا پڑتا ہے، اس کا کیا سبب ہے؟ شیخ جواب دیتا کہ خدا کا شکر ہے، خچر تو کبھی ہے، مگر وہ خچر جس نے رات بھر لاہول کھائی سوائے اس طریقے کے راستہ طے نہیں کر سکتا، اور یہ حرکت واجبی معلوم ہوتی ہے۔ جبکہ خچر کی غذا لاہول تھی تو رات بھر اس نے تسبیح کی، اب دن بھر سجدے کرے گا۔ جب کسی کو تمہاری حاجات سے دل سوزی نہیں ہے تو اپنا کام آپ ہی کرنا چاہیے۔ اکثر لوگ مردم خوار ہیں، سلام علیک سے فلاح کی امید نہ رکھ۔ جو شخص شیطان کے افسوس سے لاہول کھاتا ہے وہ خچر کی طرح عین مارکہ جنگ میں سر کے بل گرتا ہے۔ شیر کی طرح اپنا شکار آپ کر اور کسی اپنے بیگانے کے دھوکے میں نہ آ۔ نااہلوں کی خدمت گزاری ایسی ہوتی ہے جیسی اس خادم نے کی۔ ایسے نااہلوں کے فرے میں آنے سے بے نوکر رہنا بہتر ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔